خبریں شامل کرتے ہیں بین الاقوامی دنیا سے۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قریبی مشیروں سے کہا کہ وہ ایران کے خلاف امریکی فوجی مہم کو ختم کرنے پر آمادہ ہیں، چاہے ابنائے ہرمز بڑی حد تک بند ہی کیوں نہ رہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس اہم آبی گزرگاہ پر طیران کا کنٹرول برقرار رہے اور اسے دوبارہ کھلنے کا پیچیدہ کام بعد کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ ایران نے اسرائیلی اور امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ ایران کے تابڑ توڑ وار آپریشن وعدہ صادق کی 87ویں لہر داغ دی۔ ایران نے مختلف علاقوں میں دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، ڈرون ہینگرز، ویپن سپورٹ تنصیبات اور امریکی اور سونی فوجیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا میں آئل ریفائنری پر حملہ کیا، شعلے آسمان کو چھوتے رہے۔ خطے میں امریکی تنصیبات پر بھی ایران کے نشانے رہے۔ سعودی عرب کے قریب پروجیکٹائل سے بحری جہاز پر حملہ کیا۔ سعودیہ میں امریکی وارننگ سسٹم کو بھی تباہ کر دیا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے کمانڈر کے ٹھکانے پر حملے کیے۔ چین کا ڈیجیٹل ذہانت اور آبادی کی معیاری ترقی پر زور۔ چین کے معاشی حکمت عملی میں صرف مادی اثاثوں میں سرمایہ کاری ہی نہیں بلکہ آسانی وسائل میں سرمایہ کاری کو بھی برابر اہمیت دی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی رپورٹ میں۔ چین نے ڈیجیٹل ذہانت کی ترقی اور اعلیٰ معیار کی آبادیاتی ترقی کو معاشی اور سماجی پیش رفت کے اہم محرکات قرار دیا ہے۔ منصوبے کے مطابق مصنوعی ذہانت کے استعمال کو فروغ دینے اور عوام کے حق ترقی کے تحفظ کے لیے زندگی کے ہر مرحلے میں معاونت فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ 15ویں 5 سالہ منصوبے میں ڈیجیٹل ذہانت کی ترقی کے تصور کو متعارف کرایا گیا ہے، جس میں مصنوعی ذہانت کو حقیقی معیشت کے ساتھ گہرائی سے جوڑنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تیز رفتار ترقی کرتی مصنوعی ذہانت اس نئے سائنسی اور تکنیکی انقلاب کی نمایاں علامت بن چکی ہے۔ منصوبے میں واضح کیا گیا ہے کہ مستقبل میں معاشی ترقی کے مختلف شعبوں میں مصنوعی ذہانت کو شامل کر کے نئی ذہین اقتصادی شکلیں پیدا کی جائیں گی، جو ترقی کو مزید تقویت دے گی۔ منصوبے میں اعلیٰ معیار کی آبادیاتی ترقی کو بھی خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق چین کی ترقی میں انسانی عوامل کا کردار تیزی سے نمایاں ہو رہا ہے۔ اب معاشی حکمت عملی میں صرف مادی اثاثوں میں سرمایہ کاری ہی نہیں بلکہ انسانی وسائل میں سرمایہ کاری کو بھی برابر اہمیت دی جا رہی ہے۔ چین کا ایک ڈیجیٹل معاشرے کی جانب تیزی سے سفر جاری ہے اور آج عہد حاضر کی جدید فرنٹیئر ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے معاشی سماجی ترقی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔